بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور درس احکام مسائل شرعیہ کے ذریعے اسلامی معلومات میں اضافہ کریں۔ آئیے اسلامی تعلیمات کو حاصل کریں اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی دعوت دیں اور اسلامی تعلیمات کی نشریات میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں اور خدمت دین کریں۔ ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا اور سماج کے لیے مفید اور ضروری لگ رہا ہے تو اس پروگرام کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں میں شیئر کریں، فارورڈ کریں، لوگوں کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیں۔ اور اگر آپ بھی اپنی بہن بیٹیوں کو عالمہ کورس کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ قائم کریں۔ زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک اور شیئر کریں۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ بر علی و اولاد علی صلوات۔ برائے تاجیل در ظہور امام عصر بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغطد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا والعبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبیب الہنا و الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا۔ وصلی علی علی امیر المؤمنین سید الوصیین امام المتقین قائد غر المحجلین عصمت المعصومین امام العارفین۔ وصلی علی صدیقۃ الطاہرہ حوراء الانسیہ فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین۔ وصلی علی سبطی الرحمہ و امامی الہدی الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ وصلی علی تسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین الی امام زماننا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلوات۔ اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ، اريد ان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر واسیر بسیرت جدی رسول اللہ و ابی علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام صلوات۔ ہماری زندگیوں میں
ہم سب کی کوئی نہ کوئی حاجت، کوئی نہ کوئی آرزو، کوئی نہ کوئی تمنا زندگیوں میں ہوتی ہے۔ ان تمام آرزوؤں سے، ان تمام تمناؤں سے، ان تمام خواہشات سے سب سے بڑی خواہش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں مقام رضا الہی نصیب ہو جائے، کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، ہماری دعائیں اللہ کی درگاہ میں مستجاب ہو جائیں، ہمارے اعمال پاک اور پاکیزہ ہو جائیں۔ اور ان تمام چیزوں کے لیے نبی نے ایک رستہ ہمیں بتایا ہے، ایک طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ اس طریقے سے ان تینوں حاجتوں کو پایا جا سکتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں صلواتکم علیہ رضا لربکم و اجابت لدعائکم و زکاة لأعمالکم، مجھ پر درود بھیجو، میری آل پر درود بھیجو۔ آج روز جمعہ ہے، سب مل کے بلند آواز سے درود پڑھیں۔ صلواتکم علیہ رضا لربکم و اجابت لدعائکم و زکاة لأعمالکم۔ آپ کا یہ درود پڑھنا، آپ کا یہ عظیم عبادت کو انجام دینا، جس عبادت کو خدا نے بھی انجام دیا ہے۔ کسی عبادت میں اللہ نہیں کہتا نہیں یہ عبادت میں کرتا ہوں، نماز تو نہیں کہتا میں پڑھتا ہوں، نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ روزہ تو نہیں رکھتا، ہم روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ واحد عبادت جس کے لیے خدا کہتا ہے میں بھی اس عبادت میں شریک ہوتا ہوں، وہ یہ درود پڑھنا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لہٰذا رضا الہی چاہیے، دعاؤں کی استجابت چاہیے، اعمال کا تزکیہ چاہیے کہ اعمال پاک اور صاف ہو جائیں۔ تو درود جیسی عبادت کو کثرت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے، اور کوئی ذکر پڑھے نہ پڑھے درود تو کم از کم سب کو آتا ہے۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ درود بذات خود ایک دعا ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں اللہم اے پروردگار صلوات بھیج دے، درود بھیج دے محمد اور اس کی آل پر، تو ایک دعا ہے، اور ایسی دعا ہے جو ہر مرتبہ مستجاب ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ جو دعا ہے وہ اصلاح نفس ہے، خود کی تو اصلاح کر لیں، پھر باقیوں کی اصلاح کریں گے۔ خود کی اپنی ذات کی تو اصلاح کر لیں، پھر مال کی اصلاح بھی کر لیں گے۔ اپنی اصلاح تو کر لیں، پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کر لیں گے۔ اپنی اصلاح تو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اصلاح نفس، اصلاح نفس، اللہ اکبر، اہم ترین موضوع، اہم ترین موضوع۔ قرآن میں پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ جھوٹ بول لیتے ہیں تو اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم کھا لیتے ہیں۔ پروردگار عالم کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے؟ اس کے باوجود اگر وہ رب ذوالجلال قسم کھا رہا ہے تو وہ اس موضوع کی اہمیت پہ دلالت کرتی ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ 11 قسمیں پورے قرآن میں پروردگار عالم نے ایک ساتھ کہیں بھی نہیں کھائیں، مختلف قسمیں کھائیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، مختلف جگہوں پہ قسمیں کھائیں، لیکن 11 قسمیں ایک جگہ صرف سورہ شمس میں پروردگار عالم کھا رہا ہے۔ اور 11 قسمیں کھانے کے بعد خدا کہتا ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ فلاح ملے گی، نجات ملے گی اس کو جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے۔ قد افلح من زکاها۔ نفس اگر بیماریوں کا شکار ہو گیا، آجیں اگر جگہ ہے تو آجیں۔
قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. فلاح اسی کو ملے گی، نجات اسی کو ملے گی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو سنوار لیا. ہر انسان اپنے آپ کو سنوار لے تو معاشرہ سنور جائے گا. ہر انسان اپنی اصلاح کر لے تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے انسان اپنی برائیوں کو دیکھے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. آپ مجھے اتنا نہیں جانتے جتنا میں خود کو جانتی ہوں. ہر انسان اپنے نفس پہ زیادہ بصیر ہے، زیادہ جانتا ہے کہ میرے اندر کیا برائی ہے. آپ کو زیادہ پتہ ہے آپ کے اندر کیا برائی ہے. آپ میں غصہ زیادہ ہے، آپ میں تکبر ہے، آپ میں فرض کریں کہ زبان کی کوئی برائی ہے، آپ میں کوئی اخلاقی برائی ہے. میں نہیں جانتی، آپ خود بہتر جان، میرے بارے میں آپ نہیں جانتے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. ہر انسان اپنے نفس پر خود زیادہ بصیر ہے، سب سے زیادہ خود جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں. اس لیے باقی سب سے زیادہ خود انسان اپنی اصلاح خود کر سکتا ہے. ام العلوم، ام الائمہ، فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین، جناب زہرا کی ایک دعا ہے. جناب زہرا کے القابات میں سے ایک لقب ام العلوم ہے. ام الائمہ تو ہے ہی، ام ابیہا تو ہے ہی، ام العلوم تمام علوم کی ماں کا شرف جس بی بی کو حاصل ہے وہ جناب زہرا ہے. جناب زہرا کے علم کی کیا بات کرے کہ جب معصومین کوئی بات کرتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے مولا یہ بات کہاں پہ لکھی ہوئی ہے، کہاں پہ درج ہے. قرآن کے علاوہ اگر کسی کتاب کا ریفرنس دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ سے ہم نے لیا ہے، تو کہتے ہیں صحیفہ فاطمہ زہرا میں ہے. یعنی ایک امام معصوم بات کرنے کے بعد جب حوالہ دیتا ہے تو اپنی جدہ ماجدہ جناب زہرا کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ بات ہماری جدہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ام العلوم ہے جناب زہرا. بی بی کی ایک دعا ہے، وہ تعقیبات نماز عصر میں بھی پڑھی جاتی ہے. ممکن ہے آپ کے پاس جو چھوٹی چھوٹی تعقیبات ہیں ان میں نہ ہوں، لیکن بڑی کتابوں میں نمازوں کی تعقیبات کی دعائیں جہاں پر لکھی ہوئی ہیں وہاں پر نماز عصر کی تعقیبات میں اس دعا کو لکھا گیا ہے. جناب زہرا فرماتی ہیں، ام ابیہا ارشاد فرماتی ہیں، حالانکہ بی بی کو اس دعا کی ضرورت نہیں، ہمیں تعلیم دے رہی ہے جناب زہرا. اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری. پروردگارہ سب سے پہلے میرے دین کی اصلاح کر دے، کیونکہ اگر میرے تمام امور صحیح ہونے ہیں تو دین کی وجہ سے ہونے ہیں. میرے دین کی اصلاح کر دے. اللہم اصلح لی فی دنیایا التی ہی معاشی. پروردگارہ میری دنیا کی بھی اصلاح کر دے، کیونکہ میں اسی دنیا میں زندگی بسر کر رہی ہوں. دنیا کی بھی اصلاح ہونی چاہیے. دنیا تو مزرعۃ الآخرہ ہے، یہیں پر جو کچھ کریں گے آخرت میں جا کر پائیں گے. دنیا کی اصلاح ہو گئی تو آخرت کی بھی اصلاح ہو جائے گی. اللہم اصلح لی فی دنیایا فانہا عیشی. جہاں پہ میں زندگی بسر کر رہی ہوں اس دنیا کی بھی میری اصلاح کر دے. اللہم اصلح لی آخرتی. خدایا میری آخرت کی اصلاح کر دے. التی الیہا معادی. وہ آخرت جس کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے. معاد عود سے آیا، عود یعنی پلٹ کر جانا، واپس جانا، کیونکہ ہم آئے اللہ کی طرف سے ہیں، ہمیں جانا اللہ کی طرف. اس لیے قیامت کو معاد کہا گیا. معاد یعنی پلٹنا، واپس جانا. التی الیہا معادی. اس آخرت کی اصلاح کر دے جس آخرت کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے. اللہم اصلح لی فی نفسی فانہا اہم الانفس. پروردگارہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے نفس کی اصلاح کر لوں، کیونکہ سب سے زیادہ تمام نفوس میں سے سب سے زیادہ اہم نفس خود میری ذات ہے. اس کی اصلاح سب سے پہلے ضروری ہے. انسان کے لیے اپنی ذات بہت اہم ہوتی ہے عزیزان من. زلزلہ آتا ہے سب سے پہلے آپ خود بھاگتے ہیں. خطرہ نظر آتا ہے سب سے پہلے آپ خود بھاگتے ہیں. آپ کو کہہ دیا جائے اس کھانے میں زہر آپ کبھی بھی نہیں کھائیں گے، وہاں پہ خطرہ آپ کبھی بھی نہیں جائیں گے.
وہاں جان چلی جائے گی، گولیاں چل رہی ہیں، آپ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ اپنی ذات انسان کے لیے اہم ہوتی ہے۔ فَإِنَّهَا أَحَمُّ الْأَنفُسِ، خدایا مجھے توفیق دے کہ میں اپنے نفس کی اصلاح کر لوں، کیونکہ باقی تمام سے کہیں زیادہ میرے لیے اہم میری ذات ہے، جس کی مجھے اصلاح کرنی۔ پھر ہمیشہ صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے، اللہم اصلح لی فی ذریتی فإنہم عضدی، خدایا میری اولاد، میری ذریت کی بھی اصلاح کر دے، کیونکہ وہ میرے لیے عضد ہیں، میرے بازو کی مانند ہیں، میری جان ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کی بھی اصلاح کر دے۔ اللہم اصلح لی اہل بیتی فإنہم دمی ولحمی، خدایا میرے اہل بیت کی بھی اصلاح کر دے، میرے گھر والوں کی، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے گھر میں جو بھی افراد ہیں ان سب کی اصلاح کر دے۔ فإنہم لحمی ودمی، اس لیے کہ وہ میرے لیے ایسے ہیں جیسے میرے وجود کا حصہ ہو، میرا خون ہو، میرا گوشت ہو، میرے گھر کے افراد میرے لیے ایسے ہیں۔ صرف اپنی اصلاح کی دعا نہیں مانگ، خدایا ان سب کی بھی اصلاح کر دے۔ اللہم اصلح لی اخوتی و اخواتی فإن صلاحہم صلاحی، خدایا میرے باقی بھائی، یعنی جیسے آپ کے دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے مومن بہن بھائی ہیں، ان کے لیے بھی آپ دعا مانگتے، کیوں؟ خدایا ان کی اصلاح، ان کی بہتری در حقیقت میری بہتری ہے، میرے گھر والوں کی اصلاح ہو جائے، میری اصلاح ہو جائے، میری اولاد کی اصلاح ہو جائے، میرے رشتہ داروں کی اصلاح ہو جائے، میرے مومن بہن بھائیوں کی اصلاح، ان کی اصلاح در حقیقت میری اصلاح ہے۔ اگر یہ سارے جملے یاد نہ رہیں، دعائے قنوت میں ایک جملہ ضرور پڑھ لیا کریں، وہ دعا جو دعائے خیر آپ ماہ رمضان میں بھی پڑھتے ہیں، اور اکثر مجلسوں کے آخر میں یا جو دعائے کمیل یا باقی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ان کی دعاؤں کے آخر میں دعائے خیر کے طور پہ جو دعا مانگی جاتی ہے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اس میں ایک جملہ آتا ہے، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، خدایا تمام امور مسلمین کے اصلاح کر دے۔ اولاد کے لیے الگ، نفس کے لیے الگ، ماں باپ کے لیے الگ، بہن بھائیوں کے لیے الگ اگر دعا نہیں مانگ سکتے تو ایک کلی جملہ، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، یہ دعا ایک مشترکہ دعا ہے جو سب کے لیے مانگی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اصلاح نفس بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کی خدمت میں بیان کروں، امام حسین علیہ السلام نے اس لیے مدینہ چھوڑا۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے جب تشریف لائے تھے، مکہ میں سب سے پہلے مکہ میں قیام تھا، مکہ میں 4 مہینے 10 دن امام حسین مکہ میں تھے، حج کرنے کا ارادہ تھا، پتہ چلا حاجی اپنے احرام میں تلوار چھپا کر لائیں امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، تو حج سے 2-3 دن پہلے امام حسین علیہ السلام کو اپنے حج کا احرام بدل کر عمرے کا احرام پہن کر عمرہ کر کے امام حسین کو مکہ ترک کرنا پڑا تھا، حج نہیں کر سکے تھے امام حسین علیہ السلام۔ لہٰذا جب مکہ میں قیام تھا امام کا 4 مہینے 10 دن کے لیے، تو مختلف گروہوں کے نام، مختلف قبیلوں کے نام، مختلف شہر کے لوگوں کے نام امام حسین علیہ السلام نے خط لکھے تھے۔ یہ حل من ناصر ینصرنا کی جو صدا ہے، یہ صرف روز عاشور کی نہیں ہے، جب سے مدینہ چھوڑا تھا میرے مولا نے تب سے یہ آواز بلند تھی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کون ہے جو حسین کی نصرت کرنا چاہتا ہے، کون جو حسین کی مدد کے لیے کربلا آنا چاہتا ہے۔ مختلف لوگوں کو کسی کے پاس قاصد بھیج کر، کسی کو خود، کسی کے پاس گروہی خط لکھ کر، کسی کو فردی خط لکھ کر امام نے اپنی نصرت کے لیے بلایا تھا۔ ان میں سے ایک شہر بصرہ کے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام نے 5 جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے، 5 لوگوں کے نام امام نے خط لکھے، 5 لوگوں کے نام امام نے خط لکھے، اور ایک شخص تھا سلیمان، اس کے ساتھ وہ 5 خط امام حسین علیہ السلام نے بصرہ بھیج دیے۔ سب سے پہلا خط احنف ابن قیس، 5 خط بیان نہیں کروں گی طولانی ہو جائے گا، مختصر 1 یا 2 بیان کروں گی۔ احنف ابن قیس کے نام ایک خط لکھا، سلیمان جو قاصد امام حسین علیہ السلام تھا بصرہ پہنچا، وہ خط جو احنف ابن قیس کے نام تھا اس کو وہ خط دیا، اس نے خط کو کھولا، خط کو پڑھا اور خط کو بند کر کے کہا کہ امام حسین علیہ السلام سے جا کے کہو یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، صبر کر۔ خط بند، آگے چلا گیا۔
کوئی رسپانس نہیں دیا، کوئی کہ میں جانا چاہتا ہوں امام کی مدد کروں گا وغیرہ وغیرہ، کچھ نہیں کہ امام حسین سے جا کے کہنا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے، اس آزمائش پر صبر کریں، خاموش رہیں۔ خط کو بند کر کے آگے چلا گیا۔ حالانکہ یہ بہت بڑا سردار تھا، کسی قبیلے کا سردار تھا، اگر یہ کہتا، اگر یہ اپنے قبیلے والوں سے کہتا تو 4-5 ہزار افراد یہی اکیلا لے کر کربلا میں امام حسین کی نصرت کے لیے جا سکتا تھا، لیکن اس نے کہا نہیں، حسین سے کو صبر کر۔ احنف ابن قیس ایک خط اس کے نام تھا، ایک خط جو ہے وہ یزید ابن مسعود کے نام تھا۔ ہم جب کہتے ہیں نا یزید، فوراً خواتین کہتے ہیں لعنت بے شمار، ہر یزید پہ لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، یہ اچھے والا یزید تھا، یہ والا یزید نہیں تھا۔ ایک یزید وہ بھی ہے جس کے لیے امام زمان نے زیارت ناہیہ میں بھی سلام بھیجا ہے۔ اصل میں ہمیں وہ یزید ابن معاویہ سے نفرت اتنی ہو گئی ہے کہ جیسے ہی نام یزید آتا ہم کہتے ہیں لعنت بے شمار، لعنت، اس پہ لعنت نہ بھیجے، کم از کم یہ اچھا انسان تھا۔ یزید ابن مسعود اس کا نام تھا، ایک خط اس کے نام تھا۔ اس کو جب خط دیا، اس نے بوسہ دیا، اس نے آنکھوں سے لگایا، اس نے سینے سے لگایا، فوراً امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، کہا مولا میں آپ کی نصرت کے لیے آؤں گا۔ اور جب وہ خط امام حسین علیہ السلام کو ملا، امام نے اس کے لیے دعا کی اور کہا خدا تمہیں اس دن سیراب کرے جب یوم العطش ہوگا، پیاس کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ہر کوئی العطش العطش کہہ رہا ہوگا، خدا اس وقت میں تمہیں سیراب کرے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کو دعا دی۔ اب یزید ابن مسعود ہے، جب امام کا حکم آیا، امام کا خط ملا، اس نے فوراً ایک گھر خالی کرایا، وہاں پہ میٹنگز کرواتا تھا، لوگوں کو بلاتا تھا، تیار کرتا تھا، اسلحہ کہاں سے لانا ہے، سواریاں کہاں سے لانی، کس کس نے کربلا جانا ہے، کس کس نے کیسے جہاد کرنا ہے، کیسے تلوار چلانی ہے، ٹریننگ دے رہا تھا ان کو تیار کرا رہا تھا کہ ہم کربلا جائیں گے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے۔ 200-300 افراد اس نے اکٹھے کر لیے، بہترین لشکر تیار ہو۔ لیکن افسوس، کربلا جانے سے پہلے ان کو بصرہ میں خبر مل گئی کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوگی۔ بہرحال امام کی نصرت کے لیے نہیں جا سکا، لیکن تیار تھا امام کی نصرت کے لیے۔ تیسرا خط منذر ابن جارود کے نام تھا۔ بصرہ کے لوگوں کو جو امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا، ان میں سے ایک منذر ابن جارود تھا۔ منذر ابن جارود ابن زیاد کا سسر تھا۔ ابن زیاد شروع سے کوفہ میں نہیں تھا، پہلے بصرہ کا حاکم تھا، بصرہ کا حاکم تھا۔ جب امام نے خط لکھا اس وقت ابن زیاد بصرہ میں ہی تھا۔ منذر ابن جارود نے امام کا خط کھول کر دیکھا، امام نے نصرت کے لیے بلایا ہے، سلیمان نامی ایک شخص خط لے کر آیا ہے۔ فوراً سلیمان کا ہاتھ تھاما، ابن زیاد کو لے جا کر دے دیا، کہا یہ دیکھو یہ خط یہ شخص لے کر آیا ہے۔ فوراً سلیمان کا سر تن سے جدا کر دیا، وہیں پر اس کو شہید کر دیا گیا۔ یعنی نصرتوں کے لیے، مدد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے بہت سے لوگوں کو پکارا، لیکن کچھ نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی تھی، حسین کی آواز پر لبیک کہا، کچھ نے امام حسین علیہ السلام کو صبر کی تلقین کی، کچھ نے کہا گھوڑے چاہیے گھوڑے دے دیں گے، تلواریں چاہیے تلواریں دے دیں گے، فلاں چیز چاہیے فلاں چیز دے دیں گے، خود ہم آپ کی نصرت کے لیے نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ مختلف لوگوں کا رویہ امام معصوم کے ساتھ مختلف تھا۔ کس وجہ سے؟ کوئی کسی کے اندر کوئی عادت ہے، کسی کے اندر کوئی عادت ہے۔ کسی نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی تو وقت کے امام کی نصرت کے لیے تیار ہو گیا، کسی نے اپنے نفس کو گناہوں میں ڈبو کے رکھا، امام کو منفی جواب دے دیا۔ اللہم اصلح لی فی دنیایا، اللہم اصلح لی فی آخرتی، دنیا کی بھی اصلاح ہو جائے، آخرت کی بھی اصلاح ہو جائے، دین کی بھی اصلاح ہو جائے۔ امیر المؤمنین جیسی عظیم شخصیت، اللہ اکبر، علی مرتضیٰ جیسی شخصیت، نفس رسول ہیں، جان رسول ہیں، حجت اللہ ہیں، اس کے باوجود امام علی کی دعاؤں میں ایک جملہ ملتا ہے، الہی نفسی معیوب، اے پروردگارہ میرے نفس میں عیب ہے، ظلمت نفسی، دعائے کمیل تو آپ پڑھتے ہیں شب جمعہ میں، کس کے جملے ہیں؟ امیر المومنین کے جملے، ظلمت نفسی، میں نے خود اپنے نفس پر ظلم کیا، خود اپنے نفس پر ظلم کیا۔ امیر المومنین جیسے اگر پکار کے کہتے ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، تو ہم نے اپنے نفس پر کتنا ظلم کیا ہوگا۔
گناہ در حقیقت ظلم ہے عزیزان من، اور ظلم بھی کسی پر نہیں، خود اپنی ذات پر ہے، کیونکہ نقصان مجھے ہے، جھوٹ میں نے بولا تو مجھے ہی نقصان ہے، تو اپنے نفس پر ظلم ہوا، غیبت میں نے کی تو گناہ مجھے، تو اپنے ہی نفس پر ظلم، ظلمت نفسی اس لیے کہا جائے۔ لہٰذا اصلاح نفس کے لیے 3-4 مرحلے ہیں، مختصر بیان کروں۔ سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ شناخت ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے، مختلف ٹیسٹ لیے جاتے ہیں نا، ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ پتہ یہ چلے کہ بیماری کیا ہے۔ جب تک بیماری کی شناخت نہیں ہوگی علاج تو ممکن نہیں ہے، کوئی بھی تو نہیں دوا اٹھا کر دی جا سکتی۔ بیماری کی شناخت تو ہو جائے، بلڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے، یورین ٹیسٹ لیا جاتا ہے، نہیں مطلب ECG کی جاتی ہے، نہیں مطلب فلاں ٹیسٹ، اتنے زیادہ ٹیسٹ۔ خیر یہ تو ایک کمائی کا ذریعہ بھی بن گیا ہے، ضرورت نہیں بھی ہوتی تو کہا جاتی فلاں لیب سے آپ یہ والا ٹیسٹ کروا کے لائیں۔ ان لیب والوں سے تو ان کا پھر ایک ہوتا ہے نا کہ ہاں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں جو پیسے ملتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر بیماری کی شناخت بہت زیادہ ضروری ہے، عیب کی شناخت بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک عیب کی شناخت نہ ہو تب تک ظاہر ہے اس عیب پر قابو نہیں پایا جا سکتا ہے، قابو نہیں پایا جا سکتا۔ ایک مرتبہ شیطان آیا حضرت یحییٰ کے پاس۔ حضرت یحییٰ حضرت زکریا کے بیٹے تھے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو خدا نے بڑھاپے میں اولاد دی، یحییٰ جیسا بیٹا دیا، اور یحییٰ بھی وہ پیغمبر تھے جن کے سامنے جب قیامت کا ذکر ہوتا تھا، موت کا ذکر ہوتا تھا، قبر کا ذکر ہوتا تھا، بہت زیادہ گریہ کیا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ کے پاس ایک مرتبہ شیطان آیا۔ شیطان کو حضرت یحییٰ نے دیکھا اور شیطان نے حضرت یحییٰ سے کہا کہ اے یحییٰ تمہارے اندر ایک عیب ہے، تم اس عیب کو دور کر لو۔ البتہ شیطان کا کام عیب کو دور کرنا نہیں ہے، بلکہ ان عیبوں کو اچھا بنا کر دکھانا ہے، برائیوں کو اچھا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ اصلاح کرنا تو شیطان کا کام ہے۔ کہ اگرچہ میرا کام نہیں ہے لیکن آج میں اپنی عادت کے برخلاف آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ میرا کام نصیحت کرنا نہیں ہے، میں تو لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا کہ آپ کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ حضرت یحییٰ رجل اکول، اکلا یا اکلو یعنی کھانا، اکول صیغہ مبالغہ ہے یعنی بہت زیادہ کھانے والا۔ البتہ یہ کوئی حرام نہیں، اگر حلال کھانا ہے تو زیادہ کھانا حرام نہیں، اگرچہ صحت کے لیے برا ہے، میڈیکل نے بھی کہا ہے کہ کم کھایا جائے جتنا آپ ہضم کر سکیں۔ بہت زیادہ کھانا، آپ کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں، آپ رجل اکول ہیں۔ حضرت یحییٰ سے کس نے کہا؟ شیطان نے کہا۔ حضرت یحییٰ ایک مرتبہ جیسے سوچ میں پڑ گئے کہ یہ بری عادت، البتہ یہ عادت ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو نبوت کے دائرے سے خارج کر دے یا کوئی گناہ کبیرہ ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا شیطان نے مجھ سے کہا کہ میں زیادہ کھاتا ہوں۔ کنٹرول کیا، آخر ایک وقت یہ آیا کہ حضرت یحییٰ بہت کم کھانا کھایا کرتے تھے۔ کاش شیطان ہمیں بھی آ کر ایسی نصیحتیں، ہمیں بہکانے کی بجائے نصیحتیں کرنا شروع کر دیں۔ حضرت یحییٰ کو اپنی بیماری کی شناخت ہو گئی، اس پر کنٹرول کر لیا۔ محمد ابن مسلم ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام کا صحابی تھا، امام کی خدمت میں آتا تھا، ہمیشہ مالدار انسان تھا، یعنی مدینے کے امیر لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، جس کی بہت جائیدادیں تھیں، کاروبار تھے، روپیہ مطلب اس درہم و دینار اور یہ وہ کافی امیر بندہ تھا۔ محمد ابن مسلم آتا تھا امام کی خدمت میں، امام نے اس سے کہا کہ میں تمہارے اندر تکبر دیکھ رہا ہوں، یعنی بہت ساری اچھی صفات نہیں ہے تمہارے اندر، لیکن پتہ نہیں کیوں تمہارے اندر ایک غرور، تمہاری چال میں، تمہارے بولنے کے انداز میں، تمہارے لوگوں کے ساتھ جو برخورد ہے، جو سلوک ہے، اس سے مجھے غرور کی جھلک، غرور کی بو آتی ہے، تمہارے اندر تکبر جیسی صفت موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کائنات کا سب سے پہلا گناہ تکبر ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے غرور کیا تھا، تکبر کیا تھا، اس لیے کافروں میں سے ہو گیا تھا، اس لیے راندے درگاہ الہی ہو گیا تھا، سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا تھا۔
مجھے تمہاری چال میں، تمہارے بولنے کے انداز میں، تمہارے لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہے اس میں تھوڑا سا غرور اور تکبر نظر آتا. جھٹکا لگا، سوچ میں پڑ گیا، کیا واقعی میں مغرور ہوں، میں متکبر ہوں؟ چلا گیا. اگلے دن لوگوں نے دیکھا کھجوروں کا ایک تھال لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر کھجوریں بیچ رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں، ہمارے شہر کا کوئی بہت بڑا بزنس مین جس کے پلازے ہیں، جس کا کاروبار بہت بڑا ہے، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتا ہے، بڑی کوٹھی میں رہتا ہے، وہ آپ کو مجلس کے باہر ریڑھی لگا کے نظر آئے تو آپ کو کتنا تعجب ہوگا. آلو بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے. اس نے بھی ایک سینی میں، ایک ٹرے میں کھجوریں سجائیں، مسجد کے دروازے پر بیٹھ گیا بیچنے کے لیے. اس کے دوست آئے، اس کے رشتہ دار آئے، کہا کیا کر رہے ہو، ہمیں بھی اپنے ساتھ بے عزت کروا رہے ہو. کہا نہیں، اپنے نفس کو تأدیب کرنے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے، سزا دینے کے لیے اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہو سکتی. میرے مولا نے مجھ سے کہا کہ میں مغرور ہوں، میرے اندر تکبر ہے. تکبر کو ختم کرنے کا میری نظر میں اس سے بڑا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس طرح سے بیچنا شروع کر دوں، مسجد کے دروازے پر کھجوریں بیچنا شروع کر دوں. اس کی شان کے خلاف تھا، لیکن اپنے نفس کو تنبیہ کرنے کے لیے، تأدیب کرنے کے لیے اس نے وہ عمل انجام دیا. لہٰذا سب سے پہلی چیز ضروری ہے کہ ہم شناخت کر لیں اور اس کے بعد عزم کر لیں کہ انشاءاللہ اس بری صفت کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے. عزم اور ارادے کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. قوّی علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمۃ جوانحی، دعائے کمیل کے یہ جملے ہیں. پروردگارہ مجھے طاقت دے، مجھے قوت دے کہ میرے اعضائے بدن تیری خدمت، تیری عبادت کے لیے استعمال ہوں، اور محکم عزم اور ارادہ مجھے دے دے کوئی بھی نیک عمل کرنا چاہوں. عزم بہت زیادہ ضروری ہے، ارادہ بہت زیادہ ضروری ہے. ابو بصیر تھے، امام کے صحابی تھے. ان کا ایک دوست تھا، وہ بڑا اس طرح کا گناہگار انسان تھا، اور اس کو بنی امیہ کی حکومت میں ایک اہم پوسٹ بھی ملی ہوئی، یعنی کمائی بھی حرام تھی، شراب بھی وہ پیتا تھا، مختلف گناہ جو آپ سوچ سکتے ہیں سارے گناہ وہ انجام دیتا تھا. ابو بصیر نے کہا باز آ جاؤ، میں تمہیں اپنے مولا امام جعفر الصادق علیہ السلام کی خدمت میں لے کر جاؤں گا. میں تمہیں مولا کی خدمت میں لے کر جاؤں گا اور مولا تمہیں نصیحت کریں گے، شاید تم ان برے کاموں سے باز آ جاؤ. اس نے کہا کہ واقعاً کیا مولا مجھے ان کاموں سے روک سکتے ہیں؟ کہا ہاں، اگر تم چاہو عزم کر لو تو روکا جا سکتا ہے، ان کاموں کو ختم کیا جا سکتا ہے. مولا کی خدمت میں لایا گیا. مولا نے فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں اگر تم ان برے کاموں کو چھوڑ دو. جو مال تم نے لوگوں کا غصب کیا ان کو پلٹا دو، جو برے کام تم نے کیے ہیں ان کو کسی طریقے سے، اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچا اس کا نقصان پورا کر سکتے ہو تو نقصان پورا کر لو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. چلا گیا. امام نے جنت کی اس کو ضمانت دی تھی. چلا گیا، جس کا مال اس کو یاد تھا، اس سے میں نے چھینا، اس سے غصب کیا، اس سے وہ سب لٹا دیا. جس حد تک وہ اصلاح کر سکتا تھا اس نے اپنی اصلاح کی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ اس کے دوست اس سے ملنے کے لیے گئے تو دروازے کے پیچھے چھپ گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا میرے پاس لباس نہیں. کہا کیوں؟ کہا وہ لباس بھی جو میرے پاس تھا وہ بھی غصبی لباس تھا، وہ بھی میں نے دے دیا. دوست گئے، لباس خرید کر لائے، گھر کا سامان خرید کر لائے، یہاں تک کہ اتنا باعمل اور پاک اور پاکیزہ انسان بن گیا کہ جب دنیا سے گیا تو چھٹے امام نے کہا جو وعدہ میں نے اس کے ساتھ کیا تھا وعدہ میں نے پورا کر دیا ہے. وہ جنتی اور بہشتی بن کر اس دنیا سے گیا.
اصلاح نفس کے لیے پہلے شناخت ضروری ہے اور اس کے بعد عزم ضروری ہے، ارادہ ضروری ہے۔ اصلاح نفس کے لیے تیسرا مرحلہ دعا ہے۔ دعا بھی تو کریں نا اپنے لیے کہ خدا ہمیں ان برائیوں سے بچا لے۔ جوان آیا برائیوں میں مبتلا تھا، نبی کی خدمت میں آیا، نبی نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ، خدایا اس کے قلب کو طاہر، طیب، پاک اور پاکیزہ کر دے، اس کے گناہوں کو معاف۔ بدل گیا وہ جوان۔ بعض اوقات نبی ہاتھ بھی نہیں رکھتے تھے، صرف ایک نظر ڈالتے تھے، خدا اس کے دل کو بدل دے، اس کا دل بدل جاتا تھا۔ مسجد النبوی میں آئے نبی، دیکھا ایک جوان بیٹھا ہے، نبی کو اذیت دینے کے لیے اس نے عربی میں گانا گانا شروع کیا۔ بڑی دیر تک وہ گانا گاتا رہا، نبی سنتے رہے، پھر آخر میں کہا کہ جوان تمہاری آواز کتنی اچھی ہے، کتنی اچھی ہے، کاش تم اس آواز کو حمد الہی میں استعمال کرو، تلاوت قرآن میں استعمال کرو، مناجات کے لیے استعمال کرو۔ بدل گیا جوان، خاک ہو گیا۔ کہ میں تو سمجھا تھا آپ مجھے جہنم دکھائیں گے، آپ نے تو مجھے جنت دکھا دی۔ میں تو سمجھا تھا آپ مجھے سرزنش کریں گے، آپ نے اتنے پیار سے مجھے ہدایت دے دی۔ بدل گیا جوان۔ اب نبی تو نہیں ہے اس زمانے میں، یا امام کی خدمت میں اس طرح پہنچنا ہمارے لیے ممکن تو نہیں کہ ہمارے سینے کی طرف دیکھ کے ہمارے دعا مانگے۔ یہ تابوت رکھے، اپنا سینہ لے جا کر چپکا دیں، علم نکلے گا، علم کا کپڑا اپنے دل پہ رکھ کے خدایا میرے دل کو بدل دے، میرا دل بدل دے۔ فرش عزا پر بیٹھے ہیں، فرش عزا پر ہاتھ رکھ کے اپنے دل پہ رکھیں خدایا میرا دل بدل دے، فلاں فلاں برائی میرے اندر ہے، میں تو نہیں جانتی، آپ خود بہتر جانتے ہیں، فلاں برائی میرے اندر ہے، خدایا اس فرش عزا پر بیٹھ کر دعا مانگتی ہوں، خدا مجھے توفیق دے کہ وہ بری عادت میرے اندر سے ختم ہو جائے، میرے اندر سے ختم ہو جائے۔ زیارت کے لیے جائیں، جناب معصومہ کے حرم میں جائیں، زری کے ساتھ اپنا سینہ چپکا دیں۔ امام رضا کے حرم میں جائیں، زری کے ساتھ اپنا سینہ چپکا۔ کربلا جائیں، امام حسین کی زری سے اپنا سینہ چپکائیں۔ جناب عباس کے حرم میں میرا دل بدل دے، میرا دل بدل، اللہم طہر قلبی، خدایا میرا دل طیب و طاہر اور پاک اور پاکیزہ کر دے۔ جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو آپ غسل زیارت کرتے ہیں۔ امام کے حرم میں جانے سے پہلے ایک غسل ہے، غسل زیارت۔ غسل زیارت کے دوران بھی ایک دعا ہے، ایک تو اذن دخول ہے کہ آپ حرم میں داخل ہونے سے پہلے اذن دخول پڑھتے ہیں۔ آپ جب غسل کرتے ہیں غسل زیارت، اس میں بھی ایک دعا ہے، اس میں بھی یہی جملہ آتا ہے اللہم طہر قلبی، خدایا اس جسم کو تو میں صاف اور پاک کر رہی ہوں، میں نہا رہی ہوں، شیمپو کے ساتھ، صابن کے ساتھ، رگڑ رگڑ کے میل کچیل جو بھی ہے سب اتار رہی ہوں، اچھے پاک اور پاکیزہ کپڑے پہنی۔ خدایا جس طرح پانی کے ساتھ میری ظاہری میل کچیل دور ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ میرے دل کے میل کو بھی دور کر دے۔ دعا کریں، ایک تو شناخت کر لیں، دوسرا عزم کر لیں، تیسرا دعا کریں کہ خدا ہم چاہتے ہیں اپنی اصلاح کرنا، خدا ہمیں اس رستے پر کامیابی عطا کرے، طہر قلبہ، ہمارا دل طیب اور طاہر ہو جائے۔ اور پھر آخری مرحلہ عمل کا ہے کہ صرف دعا کافی نہیں ہے، صرف عزم کافی نہیں ہے، صرف شناخت کافی نہیں ہے، بلکہ قدم بھی اٹھانا ہے، عمل بھی تو کرنا ہے نا، صرف دعائیں کر کے تو نہیں بیٹھ جانا، تمرین بھی تو کرنی ہے، پریکٹس بھی تو کرنی ہے۔ اس لیے ملا احمد نراقی کا ایک جملہ بڑا پیارا ہے کہ جو بری عادت آپ کے اندر ہے نا، کوشش کریں اس کی ضد پر عمل کریں۔ آپ بخیل ہیں نا، زیادہ لوگوں کو پیسے دینا شروع کر دیں۔ آپ ظلم کرنے والے، زیادہ عدالت کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جھوٹ زیادہ بولتے ہیں، سچ زیادہ بولنے کی کوشش کریں۔ جو بھی بری عادت آپ کے اندر ہے اس کی ضد کو زیادہ سے زیادہ بجا لانے کی آپ کوشش کریں۔ آیت اللہ بروجردی کو غصہ بہت آتا تھا، عالم تھے بہت بڑے، ان کو پتا تھا مجھے بہت غصہ آتا ہے، یعنی میری بری صفت یہ ہے کہ مجھے غصہ آتا ہے۔
انہوں نے منت مان لی، کہا اگر میں نے پھر سے، دیکھیں تھوڑا بہت غصہ تو سب کو آتا ہے، انسان کی فطرت میں بری بات پہ غصہ آتا ہے، ناجائز بات پہ غصہ آتا ہے، کوئی آپ کی توہین کرے غصہ آتا ہے، لیکن بہت زیادہ غصہ، حد سے زیادہ غصہ، گھر والے ہمیشہ ڈر رہے ہیں آپ کے غصے سے، باپ گھر آتا ہے، بچے گھر کمروں میں چھپ جاتے ہیں، باپ اتنے غصے والا ہے، آتا ہے گالی گلوچ مار پیٹ برا بھلا لڑائی جھگڑا، بچے اپنے باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے، بس گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ ان کو پتا تھا مجھے غصہ زیادہ آتا ہے، انہوں نے کہا اگر میں نے کہیں پر بہت زیادہ غصہ کیا تو میں 1 سال روزے رکھوں گا۔ 1 مہینہ روزے رکھنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے ماہ رمضان میں، کہ 1 سال میں اس کا یہ کفارہ ہوگا، یہ سزا میری ہوگی کہ میں پورا سال روزے رکھوں گا۔ آپ کو ایک غصے کے بدلے میں سال بھر روزے رکھنے پڑے، آپ کہیں گے نہیں نہیں مجھے غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا۔ جوان آیا عالم کی خدمت میں، نماز فجر قضا ہو جاتی، نماز فجر قضا ہو جاتی، بہت کوشش کرتا ہوں نہیں پڑھ سکتا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کی فجر کی نماز قضا ہے، اکثر لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، میں جانتی ہوں، رات کو لیٹ سوتے ہیں، 2 بجے 3 بجے سوتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے نماز فجر کے لیے کہاں آنکھ کھلتی ہے۔ فجر کی نماز میری قضا ہو جاتی ہے، میں بہت کوشش کرتا ہوں نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا الارم لگا لیں، کا الارم بجتا ہے میں بند کر کے پھر سو جاتا ہوں۔ کا دور رکھ لو اپنا موبائل یا جس چیز پہ بھی آپ نے الارم لگایا اس کو دور رکھو، جب آپ اٹھ کر جائیں گے تو ظاہر آنکھ کھل جائے گی، نیند ختم ہو جائے گی، نماز پڑھ لیں۔ کا دور بھی رکھو، اٹھ کر جاؤں گا بند کروں گا آ کر پھر سو جاؤں گا، ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ۔ کہ آج کے بعد سے آپ نیت کر لو جس دن آپ کی فجر کی نماز قضا ہوگی آپ 5000 روپے جو ہیں وہ صدقے کے طور پر دیں گے۔ 2 دفعہ دیا، 3 دفعہ دیا، غریب بندہ تھا، کہاں سے اتنے دوں، فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اس طرح اپنے نفس کو سزا دیں، اپنے نفس کو سزا دیں کہ ہاں اتنی محنت سے کمائے ہوئے پیسے، غریب بندہ ہے، 5000 روزانہ وہ نکالنا شروع ہو جائے تو ظاہر ہے ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، کتنی کمائی تھی اس کی، آیا عالم کی خدمت میں، کہا بہت اچھا طریقہ آپ نے بتایا تھا، اب میں روزانہ فجر کی نماز پڑھتا ہوں۔ جب 2-3 دفعہ مجھے 5-5 ہزار دینے پڑے پتہ لگ گیا پھر مجھے۔ عمل ضروری ہے، شناخت ضروری ہے، عزم ضروری ہے، دعا ضروری ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، فرعون کے دربار میں جو جادوگر آئے تھے سب کے سب بدل گئے، آئے تھے نا جناب موسیٰ علیہ السلام کو ڈرانے کے لیے، شکست دینے کے لیے، لیکن جب موسیٰ نے اپنا عصا مارا اور وہ اژدہا میں بدل گئے، ان کے ساتھ سب کے سانپوں کو کھا گیا، سب جادوگر بدل گئے۔ ایمان لے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ عزم ضروری ہوتا ہے، اپنی بیماری کی شناخت ضروری ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی مثال اگر آج کے دن میں اور ان ایام میں ہم دیں تو جناب حور کی ہے، جناب حور کی ہے۔ شب عاشور جناب حور ایک سوچ میں ٹہل رہے تھے، بیٹے نے پوچھا بابا آج سے پہلے میں نے آپ کو اتنا پریشان نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ کہا بیٹا ان الناس من الدنیا راحلۃ وکرامات الدنیا زائلۃ نلحق بالحسین لعلنا نفوز بالشہادہ۔ بیٹا یہ دنیا میں جتنے بھی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں سب لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے تو نہیں آیا، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ان الناس من الدنیا راحلۃ وکرامات الدنیا زائلۃ، دنیا کی ساری نعمتیں زائل ہو جائیں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ زر قبر، یہ اچھا لباس، یہ اچھی صورتیں، یہ اچھے گھر، یہ اچھی گاڑیاں، یہ زیورات، یہ سورج چاند ستارے، یہ پہاڑ، یہ دریا، سب فنا، سب ختم ہو جائے گا۔ نلحق بالحسین، آؤ جا کر حسین سے ملحق ہو جائیں، لعلنا نفوز بالشہادہ، ممکن ہے حسین سے ملحق ہونے کی وجہ سے خدا ہمیں شہادت جیسی عظیم موت پر فائز کر دے۔ ارادہ تھا، عمل بھی کیا نا، قدم بھی اٹھایا، ارادہ کر کے فوج یزیدی میں بیٹھے نہیں رہے، قدم اٹھایا، عمل کیا، حسین کے پاس آئے، ہاتھوں کو باندھ کر آئے، آنکھوں پر پٹی باندھ کر آئے، کہیں حسین ریجیکٹ نہ کر دیں، رد نہ کر دیں، آئے کریم ابن کریم کے خدمت میں، کریم ابن کریم نے معاف کر دیا۔ یہ تو نہیں کہا حر تم نے ہمارے لشکر کا رستہ روکا تھا،
تم ہی تو تھے جس نے ہمارے لشکر پہ پانی کو بند کیا تھا. چاہتے تو حسین کہہ سکتے تھے، لیکن جب وہ شرمندہ ہو کر آیا حسین نے اس کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. کل میں نے کہا نا امام نے زیارت پڑھی، تمام شہدائے کربلا کے لیے زیارت پڑھی. حور وہ ہستی ہے جس پر چھٹے امام سلام بھیج رہے ہیں. حور وہ ہستی ہے جس پر امام وقت زیارت ناہیہ میں سلام بھیج رہے ہیں. ہر امام معصوم ان پر سلام بھیج رہا ہے. مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے جب انسان اپنا رستہ بدل دیتا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کر لیتا ہے. پروردگار عالم ہم سب کو اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت ہے. اپنی برائیاں، اپنی خامیاں ہمیں پتہ چل جائیں، ان پر کنٹرول کرنا ہمیں آ جائے، ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں. ان مجالس کے صدقے میں، اس فرش اعضاء کے صدقے میں اپنی اپنی بیماریوں کو ہم سمجھ لیں. ان کا علاج بھی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، اس کا علاج بھی کرنے کے ہم قابل ہو جائیں انشاءاللہ. یہ مجالس اصلاح نفس کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ. سارا سال آپ کو کسی تعلیمی ادارے سے علم کا وہ رزق حاصل نہیں ہوتا جو ان مجالس کی بدولت ہو جاتا ہے. اسکول میں تو آپ کو نہیں سکھایا جاتا اتنا، کالجز میں آپ کو نہیں سکھایا جاتا، بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں آپ کو وہ نہیں سکھایا جاتا جو اس فرش عزا پر آ کر آپ سیکھ کر جاتے ہیں. اور کیا ہی بات ہے کہ جو کچھ سیکھا جائے اس پر انسان عمل کرنے کی بھی کوشش کرے انشاءاللہ. یہ مجالس بہترین درسگاہیں ہیں، یہ ہستیاں ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں. آج 8 محرم الحرام ہے. آج کی مجلس کس ہستی کے ساتھ منسوب ہے؟ حاجتیں لے کر آئے ہیں نا آپ لوگ، دعائیں لے کر آئے ہیں نا. ابھی علم برآمد ہوگا. باب الحوائج کی یہ مجلس ہے. باب الحوائج، بڑی بڑی حاجتیں جس ہستی کے در پہ آ کے پوری ہو جاتی ہے وہ ابو الفضل العباس ہے. کتنا ناز تھا، کتنا مان تھا زینب کو اپنے بھائی جناب عباس کہ جب سنتی تھی نا زینب ایک وقت ایسا آئے گا کربلا میں کہ میرے ہاتھوں میں رسن بندھی جائے گی کوفہ و شام کے بازاروں، میرے سر سے ردا چھینی جائے گی. تو زینب یہی سوچتی تھی جس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے ہاتھوں میں کوئی کیسے رسن باندھ سکتا ہے، اس کو کوئی اسیر کر کے بازاروں اور کوچوں میں کیسے پھرا سکتا ہے جس کا عباس جیسا بھائی ہو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے نا بہت آسانی سے نہیں پہنچا. اس دین کی بنیادوں میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس دین کی بنیادوں میں علی اصغر کے نازک گلے کا خون شامل ہے. یہ وہ دین ہے جس کی بنیادوں میں کڑیل جوان علی اکبر کے کلیجے کے ٹکڑے بھی ہیں. یہ وہ دین ہے جس میں حسین جیسے امام کا خون بھی شامل ہے. یہ وہ دین ہے جس کی بنیادوں میں ابو الفضل العباس علمدار کے 2 کٹے ہوئے بازو بھی شامل ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کوئی میری ماں بہن آج کی مجلس سے خالی ہاتھ نہ جائے. آج اپنی حاجتیں لے کر جانا، علم کو تھام کر دعا مانگنا. انشاءاللہ کوئی بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا. روایت میں ہے جب قیامت آئے گی اور ہم جیسے گناہگاروں کی شفاعت کا مرحلہ آئے گا، نبی مکرم اسلام علی سے کہیں گے یا علی میری امت کی شفاعت کا مرحلہ سر ہونے والا ہے، جائیے گوشہ محشر سے میری بیٹی فاطمہ زہرا کو بلا کر لائیے. علی جائیں گے گوشہ محشر میں، جناب زہرا کو آواز دیں گے. بی بی اپنی جگہ سے اٹھے گی، ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ، اپنی شکستہ پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے زہرا گوشہ محشر میں کھڑی ہو جائیں گی. علی کہیں گے بی بی آپ کے بابا نے امت کے گناہگاروں کی شفاعت کے لیے آپ کو پکارا ہے. بی بی آپ کے پاس امت کے گناہگاروں کی شفاعت کے لیے کیا کیا چیزیں موجود ہیں؟ زہرا کہے گی یا علی گنجینے تو میرے دامن میں بہت ہیں، خزانے تو میرے پاس بہت ہیں، میرے پاس علی اکبر کے کلیجے کے ٹکڑے بھی ہیں، میرے پاس علی اصغر کے نازک گلے کا خون بھی ہے، میرے پاس قاسم کی پامال شدہ لاش کے ٹکڑے بھی ہیں، میرے پاس حسین کا کٹا ہوا سر بھی ہے،
لیکن ہاتان الیدان المقطوعان، اس وقت امت کے گناہگاروں کی شفاعت کے لیے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو ہی کافی ہیں۔ ان بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ یہ بازو کٹے تو خدا نے عباس کو باب الحوائج بنایا۔ واحد شہید جو شرمندہ اس دنیا سے جا رہا ہے وہ ابو الفضل العباس، شرمندہ دنیا سے جا رہا ہے۔ جتنا بڑا جنگجو تھا، جتنا بڑا شجاع تھا، اتنا ہی عباس کو صبر کرنا پڑا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہر مجلس میں ہم کہتے ہیں فاطمہ تشریف لاتی ہے پرسہ لینے کے لیے۔ آج ایک فاطمہ نہیں، آج 2 فاطمائیں آئی ہیں آپ سے پرسہ لینے کے لیے۔ ایک فاطمہ الزہرا ہے، ایک فاطمہ ام البنین ہے۔ ام البنین آئی ہے آپ سے عباس کا پرسہ لینے کے لیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہت صبر کرنا پڑا عباس کو میدان کربلا میں۔ ایک عالم ہمیشہ کربلا میں امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ رات کو خواب میں بی بی کو خواب میں دیکھا، بی بی نے غصے سے چہرہ پھرا لیا، دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ آپ نے چہرہ پھیر لیا، کہا کہ تم میرے بیٹے کی زیارت کے لیے کیوں نہیں جاتے ہو؟ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی سب گواہ ہیں، میں روزانہ آپ کے بیٹے حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ کہا میرا ایک بیٹا کربلا میں شہید نہیں ہوا، میرے 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، عباس بھی میرا بیٹا ہے۔ قیامت کے میدان میں جب عباس کو بلایا جائے گا تو فاطمہ الزہرا کے نام سے بلایا جائے گا۔ زہرا کا بیٹا ہے جناب عباس، زہرا کی دعاؤں سے جو اس دنیا میں آیا ہے وہ ابو الفضل العباس۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میدان کربلا آ گیا، عاشور کا دن آ گیا، وہ قیامت کا دن آ گیا۔ صبح سے لے کر ظہر عاشور تک امام حسین علیہ السلام لاشیں اٹھا رہے ہیں، بار بار جناب عباس آتے ہیں، لیکن حسین ہر مرتبہ ایک جملہ کہتے ہیں عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، علمدار مر گیا تو فوجوں کی ہمتیں پست ہو جائیں گی۔ لیکن جب عصر عاشور قریب آنے لگی، عباس آئے حسین کی خدمت میں، حسین نے پھر یہی جملہ کہا۔ تاریخ کے الفاظ عباس نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، لاشیں ہی لاشیں ہیں، مولا کہاں ہے وہ فوج جس کا میں علمدار ہوں؟ خیمے سے باہر آئے، جملہ سنیں گے مائیں ذرا غور سے سننا۔ خیمے سے باہر آئے، خیمے کے باہر سکینہ خشک مشکیزے کو چوس رہی ہے۔ اے جان امو یہ کیا کر رہی ہو؟ چچا پیاس سے کلیجہ کٹ رہا ہے، اس مشکیزے کو چوس رہی ہوں، شاید پانی کے چند قطرے میرے منہ میں آ جائے۔ عباس برداشت نہ کر سکے، حسین کی خدمت میں آئے، مولا مجھے جہاد کی اجازت نہیں چاہیے، مجھے اجازت دیجئے ان یتیم بچوں کے لیے پانی لے کر آ جاؤ۔ عباس کا اصرار بڑا، حسین نے اجازت دی، جہاد کی اجازت نہیں دی، عباس کو پانی لانے کی اجازت دی۔ عباس تیار ہونے لگے، سکینہ دیکھ رہی ہے، بچے خوش ہو رہے ہیں۔ عباس نے ایک خواہش کا اظہار کیا۔ عباس کہتے ہیں میں چاہتا ہوں سکینہ اپنے ننھے ہاتھوں سے مجھے مشکیزہ پہنائے تاکہ شام قیامت تک کے لیے مجھے سقائے سکینہ کہا جائے۔ سکینہ آگے بڑھی، اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے چچا کو مشکیزہ پہنایا۔ عباس تیار ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، چلے ہیں میدان کی جانب۔ ادھر 64 یتیم بچے ایسے جن کے ہاتھوں میں خشک پیالے ہیں، در خیمہ پر آ گئے۔ سکینہ ہر بچے سے کہہ رہی ہے میرے چچا جو وعدہ کرتے ہیں نا وہ وعدہ ضرور پورا کرتے ہیں، یقین رکھو میرے چچا پانی لے کر آئیں گے۔ یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں پیالے لیے ہوئے در خیمہ پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ بچوں نے دیکھا عباس نہر فرات کی جانب چلے، ادھر فوج یزید دیکھ رہی ہے، عباس نہر فرات کی جانب جا رہے ہیں۔ عباس نے کوئی جہاد نہیں کیا، عباس نے کوئی تلوار نہیں چلا، لیکن عباس کی ہیبت اتنی زیادہ تھی کوئی عباس کے مقابلے میں نہیں آتا تھا۔
شام غریبہ جناب زینب کے یہ الفاظ ہیں، جب یہ اشقیاء ہماری چادروں کو چھینتے تھے، پلٹ پلٹ کر نہر فرات کی جانب دیکھتے تھے جہاں پر عباس کا کٹا ہوا لاشا پڑا تھا۔ عباس کے لاشے کی اتنی ہیبت تھی کہ جب عباس کی بہنوں کے سروں سے ردائیں چھینی جا رہی تھی تو پلٹ پلٹ کر عباس کے لاشے کی طرف دیکھتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کربلا کا سب سے شجاع مجاہد، جس کا قد اتنا بلند تھا کہ جب کربلا کے سب سے بڑے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے پھر بھی قدم زمین پر خط کھینچتے تھے، وہ ابو الفضل العباس تھے۔ ہیبت اتنی زیادہ تھی کوئی مقابلے میں نہیں آیا۔ عباس نہر فرات پر پہنچے، بچوں نے دیکھا چچا نہر فرات پر پہنچ گئے۔ علم نظر آ رہا تھا نا، ایک ہاتھ میں علم تھا، ایک سینے پہ مشکیزہ تھا، ایک ہاتھ میں اپنے دفاع کے لیے تلوار تھی۔ بچوں نے دیکھا چچا نہر فرات پر پہنچ گئے۔ سکینہ کھڑی ہو گئی، بچوں اپنے اپنے کوزے لے کر کھڑے ہو جاؤ، میرے چچا نہر فرات پر پہنچ گئے۔ عباس نے پانی کو دیکھا، سنا ہے نا آپ نے، اپنی مٹھی میں پانی بھرا، بڑی حقارت کے ساتھ پھینک دیا۔ اے پانی میں تیری قدر نہیں کرتا، تیری موجودگی میں میرا علی اصغر پیاسا ہے، تو دریا میں بہ رہا ہے، میری سکینہ لتش لتش کہہ رہی ہے، میرا آقا حسین پیاسا ہے۔ جب آپ پانی میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو اپنا چہرہ نظر آتا ہے نا، عباس کو سکینہ کا بلکتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ عباس نے مشکیزے میں پانی بھرا، عباس خیموں کی جانب چلے، فوج یزید سے آواز آئی یہ پانی خیموں تک نہ پہنچے، اگر حسین اور عباس سیراب ہو گئے ہمیں شکست دینے سے ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کیا کیا جائے؟ کسی فوجی میں اتنی طاقت نہیں ہے عباس کے مقابلے میں جائے۔ جانتی ہے کیا کیا؟ ایک طرف 400 تیر انداز، دوسری طرف 400 تیر انداز عباس کے رستے میں کھڑے، عباس تیزی سے خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں اکیلا آ کر عباس کا مقابلہ کر سکے۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ہرملہ آگے بڑھا، اپنی کمان میں تیر جوڑا، کس چیز کا نشانہ لیا؟ چشم عباس، عباس کی آنکھ میں اس نے تیر مارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عباس کے لبوں پہ بس ایک دعا ہے، خدایا عباس کو جینے کی آرزو نہیں ہے، کسی طرح سے یہ پانی میری سکینہ تک پہنچ جائے، کسی طرح سے پانی میری سکینہ تک پہنچ جائے۔ ایک اور حملہ ہوا، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، عباس کا بازو تڑپ رہا ہے، عباس مسکرا کے کہتے میرے علی اکبر کا صدقہ۔ دوسرا وار ہوا، بایاں بازو بھی قلم ہوا، بازو تڑپ رہا ہے، عباس مسکرا رہے ہیں یہ میرے علی اصغر کا صدقہ ہے۔ مشکیزوں میں مشکیزے کو دانتوں تلے دبا لیا عباس نے، لبوں پہ دعا ہے یہ مشکیزہ کسی طرح میری سکینہ تک پہنچ جائے، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ عباس مشکیزے پہ چھائے ہوئے ہیں، مشکیزے پہ ایسے چھائے ہیں کہ مشکیزے پہ تیر چلانا چاہتے نہیں چلا سکتے۔ ہرملہ پھر سے آگے بڑھا، اس نے دیکھا عباس کے پہلو میں تھوڑی سی جگہ خالی ہے جہاں سے مشکیزہ نظر آ رہا ہے، اپنی کمان میں تیر جوڑا، اب جو تیر چھوڑا مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کے پہلو میں پیوست ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ عباس کی ساری آرزویں ٹوٹ گئی، عباس کی ساری آرزویں ٹوٹ گئی۔ جب جناب عباس کی قبر کی تعمیر ہو رہی تھی، آیت اللہ بحر العلوم تعمیر کروا رہے تھے، معمار نے ایک سوال کیا تھا، کہا اے آیت اللہ میں نے سنا عباس کا قد بہت بلند تھا، تو عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ آیت اللہ اتنا روئے غش کھا کر گئے،
جب ہوش آیا تو کہا اے سوال کرنے والے تو نے میرا کلیجہ چیر دیا، یہ بتا جس کے لاش کے ٹکڑے سید سجاد نے اپنی عبا میں بھر کر قبر میں اتارے ہو، اس کی قبر اس کی قد و قامت کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ کہا کیسے؟ جناب عباس کی لاش کے ٹکڑے کیسے ہوئے؟ سنو گے سنو گے۔ خود جناب عباس نے کسی عالم کو خواب میں دکھایا، اس عالم سے کہا تھا عالم میرے رونے والوں کو میرے اصلی مسائل سنانا، میرے رونے والوں سے کہنا اگر کسی کے دونوں بازو قلم ہو اور اس کی آنکھ میں تیر لگا ہو تو وہ اپنی آنکھ سے تیر کیسے نکالے گا؟ میرے رونے والوں سے کہنا جب میرے دونوں بازو قلم ہو گئے، میری آنکھ میں تیر لگا، مشکیزہ چھن گیا، میں نے اپنے دونوں زانوؤں کو گھوڑے پر بلند کیا، میں نے اپنے سر کو جھکایا، میرے سر سے امامہ زمین پر گر گیا، میں نے تیر کو دونوں گھٹنوں کے درمیان دبایا، جب میں نے تیر نکالنا چاہا ایک ظالم نے پیچھے سے گرز مارا، عباس کے سر پہ ایسا گرز مارا عباس زین پہ سنبھل نہ سکے، سرزمین کربلا پہ گرے۔ عباس کہتے اس سے پہلے کہ میں سرزمین کربلا پہ گروں اتنی تلواریں آگے بڑھی، اتنے نیزے آگے بڑھے، میرا بدن ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، علم آنے والا ہے۔ ادھر سکینہ نے دیکھا بچے کوزے ہاتھوں میں لیے کھڑے ہیں، سکینہ نے دیکھا علم کبھی دائیں گر رہا ہے کبھی بائیں گر رہا ہے۔ حسین نے جب عباس کی حالت دیکھی، حسین میدان کربلا کی جانب آگے الان انکسر ظہری، عباس تیری شہادت میری کمر توڑ دی۔ بچوں نے دیکھا علم گر گیا، حسین میدان میں گئے خالی علم لے کر آئے، بچوں نے دیکھا علم تو آگے علمدار نہ آیا، یا عباس یا عباس یا عباس۔ بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور درس احکام مسائل شریعہ کے ذریعے اسلامی معلومات میں اضافہ کریں۔ آئیے اسلامی تعلیمات کو حاصل کریں اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی دعوت دیں اور اسلامی تعلیمات کی نشریات میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں اور خدمت دین کریں۔ ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا اور سماج کے لیے مفید اور ضروری لگ رہا ہے تو اس پروگرام کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں میں شیئر کریں، فارورڈ کریں، لوگوں کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیں، اور اگر آپ بھی اپنی بہن بیٹیوں کو عالمہ کورس کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ قائم کریں۔ زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک اور شیئر کریں۔